Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of the LRN podcast series. LRN is an e-learning platform, and if you're interested in the conversations that we do every day, you can go check out our curriculum on the website link that's in the description. ہمارے ساتھ اپنی CSS جرنی، اپنی ٹریننگ جرنی اور پولیسنگ کے جنرل پرابلمس ڈسکس کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سر مصطفیٰ تنویر صاحب. ہی از دا SSP اسلام آباد ٹریفک پولیس. سر السلام علیکم. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. سر آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر. اچھا سر، ہم آغاز بات سے کریں گے کہ a lot of the people that watch this podcast they want to be CSS officers, aspirants وغیرہ. اگر آپ ہمیں بتا سکیں اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں، how you stepped into CSS preparation, کیا موٹیویشن تھی اینڈ لائک how did you just come into CSS? Okay. Let me start. My full name is Dr. Syed Mustafa Tanveer. Oh, mashallah. And I am from Lahore. اور I gave my 2008 CSS. میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے کہ میری ساری ایجوکیشن لاہور سے ہے. I studied from HSN. اس کے بعد I joined میڈیکل کالج، علامہ اقبال میڈیکل کالج. ڈیورنگ مائی میڈیسن کا ٹائم میں نے CSS کی پہلی اٹیمپٹ دی اور اس کے بعد پھر میں نے دوسری اٹیمپٹ دی اینڈ دین آئی جوائنڈ دا سول سروس انٹو دا پولیس سروس. پولیس سروس آف پاکستان واز مائی فرسٹ آپشن اینڈ آئی ایم دا تھرڈ جنریشن ان پولیس سروس. اور اٹس این آنر فار می ٹو بی پارٹ آف دا پولیس فیٹرنیٹی اینڈ اٹس این آنر فار می ٹو سرو دا پبلک. اچھا، ویری نائس. اچھا سر، اگر آپ نے ایک ایسپیرنٹ کو ایلیویٹر پچ دینا ہو پولیس سروسز آف پاکستان کا، somebody who is very confused as to what they want to do after they pass the CSS exam, what would your pitch be? What is the attraction in the police service of Pakistan? یا کیا perks کیا ہیں؟ Because we've seen it's a very difficult life for people who do this kind of service and very less gratitude that they're offered in return. جب بھی کوئی لوگ اپنا کریئر پلان کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، تو دے آر آلویز کنفیوزڈ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ویدر وی وانٹ ٹو اسٹے ان پاکستان، ویدر وی وانٹ ٹو گو ابراڈ، باہر جا کے ڈگری کرنی ہے، کام کہاں پہ کرنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جانا ہے یا پبلک سیکٹر میں جانا ہے. تو یہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن رہتی ہے. اینڈ سول سروس از ون آف بیکاز اٹس نون ایز اے سینٹرل سپیریئر سروسز. اور اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی اسٹوڈنٹس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو کہ دے جوائن دا سول سروس آف پاکستان. اس کے بعد جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے CSS دینا ہے تو آپ کو گروپس کی یا ڈپارٹمنٹس کی جو ہوتی ہے اس کی کنفیوژنز ہوتی رہتی ہیں کہ آپ نے پولیس سروس میں جانا ہے، آپ نے فارن سروس میں جانا ہے، آپ نے ایڈمنسٹریٹو سروس میں، جو بھی ہے. تو 3 گروپس جو ہیں وہ ہمیشہ ٹاپ کے اوپر رہتے ہیں، دیٹ از پولیس سروس، ایڈمنسٹریٹو سروس اینڈ فارن سروس. پولیس سروس از، جیسے نام سے پتہ چلتا ہے، اٹس ناٹ اے ڈپارٹمنٹ، اٹس اے سروس. یہ وہ لوگ ہیں جو سروس کے طور پہ سروس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. وی گیٹ پوسٹڈ اینی ویئر ان پاکستان. آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک فریڈم آف ورک ہوتا ہے جس کے اندر آپ گھر تک جا کے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. میرے سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ہیلپ دا پبلک، بیکاز یہ چند واحد ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں سے پولیس سروس بھی ایسا ہے کہ ہم ڈور اسٹیپ تک لوگوں کی ہیلپ کرنے جاتے ہیں. پیپل کم ٹو اس، اویلیبلٹی ہماری 24/7 ہوتی ہے. لوگوں کو جتنا بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ پولیس سروس میں کر سکتے ہیں. ایک سوشل اسٹیٹس جو ہوتا ہے کہ ایک اتھارٹی فگر پلس سروس، وہ دونوں پولیس سروس کے اندر موجود ہوتی ہیں. جان، مال اور عزت، یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے. میں پولیس میں جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں تمام کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سب سے اہم ذمہ داری موجود ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. جان، مال اور عزت کی یہ 3 چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں. اور اس کے بعد اگر دنیا میں کسی کو یہ چیز دی ہے، دیٹ از پولیس سروس آف پاکستان، کہ اس کے اندر یا کوئی بھی پروونشل پولیس ڈپارٹمنٹ کہ انہوں نے جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنی ہے. یہ سروس کے طور پہ انسان کرتا ہے. 24/7 جاب ہوتی ہے اور اس کے اندر اسکوپ آف ڈلیوری بہت زیادہ ہے. ایک آپ کی سوشل ریکگنیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یوزلی لوگ بتاتے ہیں کہ میرا فلاں محکمے سے تعلق ہے. وی ڈونٹ ریکوائر این آئیڈینٹیفیکیشن. پیپل آلریڈی نو. ہماری یونیفارم کے ساتھ یا ہمارے نیم ٹیگس کے ساتھ پیپل آئیڈینٹیفائی اس ایز دا آرگن آف دا اسٹیٹ. پھر یہ وہ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے ہو از بیسکلی اے پلر ٹو دا اسٹیٹ ایز ویل. کہ اس کے بغیر، لا اینڈ آرڈر کے بغیر، پیس کے بغیر نہ اکنامکس بہتر ہوتی ہے، نہ کاروبار بہتر ہوتا ہے. تو وی آر دا پلر جس کے اوپر ایک شہر، ایک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. صحیح. اچھا سر، اس میں مطلب یہ تو ہو گئے پیکس. اسٹیکس کتنے حد تک انوالوڈ ہوتے ہیں؟ کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایز
اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اسٹرکٹلی اباؤٹ پرسنل لائف ہیئر, کیونکہ وی نو کہ ہمارے جتنے بھی لوگ جو پولیس سروس آف پاکستان میں ہیں وہ اپنی جان ہمیشہ ہتھیلی پہ رکھ کے گھومتے ہیں. اٹس اے ویری ڈینجرس جاب ان اٹ سیلف. تو کیا کتنے کیلکولیبل ہوتے ہیں وہ اسٹیکس, اور ہاؤ مچ شوڈ ون ٹیک دیم انٹو کنسیڈریشن بفور کمنگ ٹو دس سروس؟ جب بھی آپ کسی گورنمنٹ سروس کو جوائن کرتے ہیں تو اس کی ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ایز اے کانٹریکٹ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پے آل دا لیگل آرڈرز. نمبر 2, یو آر گوئنگ ٹو ورک گورنمنٹ کے لیے, آپ کو پے بھی گورنمنٹ پہلی کے پہلی آپ کی تنخواہ آپ کو مل جاتی ہے. تو دیز آر دا کانٹریکٹ جو آپ سائن کرتے ہیں. پھر ایز اے سول سرونٹ یو کین بی پوسٹڈ اینی ویئر ان پاکستان. آپ کو بے شک ہارڈ ایریا ہے یا سافٹ ایریا, آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ کووڈ جب اسٹارٹ ہوا تو 2 ڈپارٹمنٹس, یہ 3 ڈپارٹمنٹس ایسے تھے جو فرنٹ لائن کے اوپر تھے. Number 1 was the doctors and paramedics. Number 2 was the administration, and then the police. Police was there ensuring those small lockdowns, ensuring the transportation of the medicines, vaccines. لوگوں کو لا اینڈ آرڈر کے اوپر نہ آنا پاکستان میں از اے سکسیس اسٹوری اوئنگ اٹ ٹو پولیس. تو ہمارے آفیسرز جوان جو تھے ان کو کووڈ ہوا, ہر بندے کو کووڈ ہوا, بٹ ان دا لائن آف ڈیوٹی پولیس آفیسرز کچھ شہید بھی ہوئے, کچھ بیمار بھی ہوئے, کچھ ریکور کر گئے. تو دیٹ از اگین یو ہیو ٹو بی دیئر. جب آپ گورنمنٹ اور پاکستان کے لیے آپ سروس کر رہے ہو تو یو ہیو ٹو کم ود اے کلیئرٹی آف مائنڈ کہ یہ سروس ہے, دس از ناٹ اے جاب. سروس جو ہے وہ دن رات ہوتی ہے, وہ ملک کے لیے ہوتی ہے, وہ ہر چیز دیکھ کے کی جاتی ہے. اگر آپ اس ملک کے ساتھ لویل ہیں تو پھر آپ باقی ساری چیزیں نہیں دیکھتے, جس میں جان کی پرواہ بھی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اب میں نے ڈفرینٹ پروونسز میں سرو کیا ہے, میں نے کے پی میں سرو کیا ہے. کے پی اس ٹائم پہ سرو کیا ہے وین حالات جو تھے وہ اتنے پیسفل نہیں تھے, ٹیررزم کا خدشہ موجود تھا. ہمارے اور بھی پی ایس پی آفیسرز تھے جو وہاں پہ لوکلز کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہوئے تھے, لوکلز کے ساتھ ان کو ری ہیب بھی کرتے تھے, اینڈ وی ور پارٹ آف دا وار آن ٹیرر ایز ویل. ہماری جانیں جو تھی خطرے میں بھی تھیں, بٹ اسٹل وی یہ جو ہم نے فلیگ لگایا ہوا ہے اس کے لیے وی ور دیئر. ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے. پھر وی ڈو جسٹ لائک کہ ڈاکٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے ولنریبل بیماری کے لیے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ ایک انفیکشن کو سب سے فور فرنٹ پہ آ کے دیکھتے ہیں. اسی طرح جو آپ کے ایمرجنسی سروسز ہیں, 112 کی ایگزامپل لے لیں, ابھی فلڈس چل رہے ہیں تو دے آر ان دا فور فرنٹ. اگر آپ اس طرح کے ہیزرڈز دیکھیں تو کوئی ڈاکٹر نہ بنے, کوئی ایمرجنسی سروسز میں نہ جائے, کوئی پولیس میں نہ آئے, کوئی آرمی میں نہ آئے, تو یہ ایک وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو آپ کی سروس ہے اس کے اندر جو سیٹسفیکشن ہے کہ لوگوں کو جب آپ ریلیف دینا شروع کرتے ہو. آنیسٹلی اسپیکنگ, جب ہمارے پاس ایک بندہ مطمئن ہو کے جاتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے اس کو انصاف دلوا دیا, اس کا ملزم جو ہے وہ کٹہرے تک پہنچ گیا, تو ایک سیٹسفیکشن لیول جو ہوتا ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا. Perfect. It's very interesting that you mentioned being a doctor and a civil servant because mashallah you're both. خیر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ ملٹری لا انفورسمنٹ یا سیکورٹی اداروں کی کہ ٹریننگ از اے ہیوج پارٹ آف دیئر ہول پروسیس جو بھی ان کا ہوتا ہے. How much is that a part of the civil law enforcement police services of Pakistan, or how was your experience coming from, let's say, a medical background? Personally, آپ کو کیسا فیل ہوا, کتنا مشکل تھا, اور کس طرح کا ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس؟ ونس یو کلیئر دا ایگزام, تو جو ہماری ٹریننگز ہیں وہ بیسکلی سب کے لیے ایک جیسی, پیپل فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ. ویو گاٹ انجینئرز, ڈاکٹرز, آرٹس بیک گراؤنڈ والے بھی ہیں, ویو گاٹ پیپل فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ جو آ کے سروس جوائن کرتے ہیں. ٹریننگ کا مقصد ہوتا ہے کہ سب کو ایکول ٹریننگ ملے. ہر بندے کی کیپیبلٹی گوج ہو چکی ہوتی ہے, وہ اس تھریش ہولڈ سے گزر چکا ہوتا ہے. ٹریننگز ہمیشہ جہاں بھی ہوں وہ مشکل ہوتی ہیں کیونکہ یو آر دیئر ٹو لرن سم تھنگ نیو. تو جس طرح ہماری اسپیشلائز ٹریننگ جو ہے اٹ انکلوڈس سم پورشن ان دا نیشنل پولیس اکیڈمی, کچھ پورشن اس کا آن فیلڈ ہوتا ہے, کچھ پورشن اس کا کمانڈو ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے جو ہمارا لاہور میں ہوتا ہے. تو دے آر آل پارٹ آف آر ٹریننگ. اس کے علاوہ یہاں سے پھر آپ کی چھوٹے چھوٹے کورسز آتے رہتے ہیں جس کے اوپر آپ جاتے ہیں. ڈفرینٹ بیہیویئر کورسز ہیں, اس میں اینٹی رائڈ کورسز ہیں, ہر کیٹیگری ہر اسپیشلٹی کے کورسز ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا سر, آپ کی پوسٹنگز ابھی تک کہاں ہوئی ہیں, بیکاز دیٹ وڈ گیو اس اے بیٹر آئیڈیا آف اب آپ کی سروس کتنی ہو چکی ہے اور آپ نے کس کیپیسٹی میں سرو کیا.
میں نے جیسے بتایا میرا ڈومیسائل لاہور کا ہے اینڈ آئی بلانگ ٹو لاہور. پنجاب ڈومیسائل کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو آؤٹ آف پروونس پوسٹنگ اپنے ہوم پروونس سے پوسٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو مائی فرسٹ ایلوکیشن واز ان کے پی پروونس. آئی سروڈ 5 years in KP as ASP in different stations, then SP there. پھر I moved to اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. یہاں پہ میں تھوڑے عرصے SP رہا. پھر I went for my first command in پنجاب ایز DPO جیلم. وہاں سے میں واپس آ کے پھر میں نے اسلام آباد میں انویسٹیگیشن ہیڈ کی, کاؤنٹر ٹیررزم ہیڈ کی, پھر آپریشنس کو ہیڈ کیا. پھر میں اپنے مینجمنٹ کورس پہ چلا گیا, گاٹ پروموٹیڈ. تھوڑے عرصے کے لیے میں FIA کے اندر ایز سائبر کرائم کے اندر ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر میں نے پنجاب میں اینڈ KP میں سرو کیا ود 1 posting, اور دین آئی جوائنڈ ایز SSP ٹریفک اسلام آباد. دیٹ از گریٹ. اچھا, آپ کے اپنے خیال میں اپنے ایکسپیرینس میں کون سا اس سب میں سے کون سا ایکسپیرینس آپ کو سب سے زیادہ خود پسند آیا؟ جس طرح سروس ہے ہمارا کام جو ہے وہ اٹس ناٹ کہ ایوری ڈے آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے. ہمارا ایز اے پولیس آفیسر وی لرن ایوری ڈے. نئے قانون اگر آئیں گے, نئے لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, وی لرن ایوری ڈے. لا اینڈ آرڈر, جس طرح اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر لا اینڈ آرڈر آئی لرن دیٹ ہیئر. KP کے اندر دیر واز اے ڈفرنٹ فارم آف پولیسنگ کہ وہ آپ ایگریسو آپریشنل پولیسنگ ہے کہ آپ ریڈ, آئی لرن دیٹ فرام دیئر. پنجاب ہیڈ اے ڈفرنٹ ایسپیکٹ, ٹریفک کا فرق ہے. تو ٹوٹل اگر ایز اے ہول اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ سب سے بہتر کیا ہے, تو پولیس سروس نے مجھے جتنی پروونسز میں پوسٹ کیا یا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سے کچھ نہ کچھ میں نے سیکھا. فار ایگزامپل وین آئی واز پوسٹڈ ان پشاور تو میں نے پشتو سیکھی. اچھا, کیونکہ ایز اے پولیس آفیسر یو بینگ ان اویئر آف دا لوکل لینگویج آپ کی سکسیس نہیں ہے. بالکل. ایز اے پولیس آفیسر آپ کی سکسیس انفارمیشن ہے. انفارمیشن کے اندر لینگویج بیریئر نہیں ہونا چاہیے. میں جدھر پوسٹڈ رہا وہاں کی میں لینگویج ضرور سیکھتا رہا کہ میں کمیونیکیٹ کر سکوں, لوگوں کے ساتھ ریپو بلڈ ہو سکے, آپ کو انفارمیشن آ سکے اور آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکے. گریٹ. سر, اب چونکہ یو ہیو دس وائڈ ارے آف ایکسپیرینسز, یو وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل. آپ نے کیا دیکھا ہے پاکستان میں پولیس سروسز آف پاکستان کے, خاص طور پہ وٹ آر دا پرابلمز دیٹ فیس دس ڈپارٹمنٹ, ناٹ جسٹ ان لاجسٹیکل کیپیسٹی یا پھر فائنینشیل کیپیسٹی یا پھر کرپشن کے علاوہ آپ کے خیال میں سب سے بڑے مسائل کیا ہیں جو یہ ڈپارٹمنٹ فیس کرتا ہے اس وقت پاکستان میں؟ سب سے پہلے وٹ آئی تھنک کہ جو لوگ جوائن کرتے ہیں دے ڈونٹ ہیو اے کلیئرٹی آف دا ڈپارٹمنٹ. ہر محکمے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں, بیٹ ہیلتھ, بیٹ ایجوکیشن, ہر جگہ. یعنی ہم جہاں بیٹھے ہوئے یہاں پہ بھی ہر 5 بندے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دا بگیسٹ چیلنج وی پولیس آفیسر فیس از دا کلیئرٹی کہ یہ جاب ہے یا یہ سروس ہے. یو ہیو ٹو بی کلیئر. If it is police service, then you have to consider it a service. آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ صبح 9 بجے دفتر آئے اور 4 بجے چلے گئے. آپ کا ڈے ٹو ڈے, منٹ بائی منٹ, آر بائی آر تھنگس چینج, انسیڈنٹس ہیپن, ایشو ہیپن, یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. اور سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کلیئرٹی کے اندر نہیں آتے. تو سب سے پہلے جو میرے خیال سے آتا ہے دیٹ از کلیئرٹی آف مائنڈ. نمبر 2 از دا کلیئرٹی ان ڈلیوری. ٹھیک ہے. تھنگز ہیو چینجڈ. کلونیل دور نہیں ہے. آج کل لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہم سے بہت زیادہ ہے. لوگ ہم سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہر فورم پہ اویلیبل رہیں. دیٹ از مائی جاب ایز اے گورنمنٹ سرونٹ ٹو ہیئر دا کمپلینٹس. میں کبھی کسی کا اگر کوئی کام ہوتا ہے یا رات کو اگر فون آ جاتا ہے تو میں ایز اے احسان نہیں ہوتا, آئی گیٹ پیڈ فار دیٹ جاب. تو یہ کلیئرٹی آپ کو ضرور ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ موجود ہیں, آپ نے لوگوں کو سروس ڈلیوری دینی ہے. پھر نمبر 3 از انوویشن, کہ انوویٹو آپ کتنے ہوتے ہیں. انوویٹو ناٹ ان دا سینس کہ آپ یو آر ری انوینٹنگ دا ویل. ہاؤ یو کین میک یور سروس ڈلیوری ان اے بیٹر فارم. how you can resolve issues in a better form, because certain things they require innovation and out of the box thinking. ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس سرکل سے باہر نہیں جا سکتے. پھر we need to understand that we are the arm of the criminal justice system. We need to strengthen the criminal justice system so that the criminals they can't get away with it. ہمیں اپنے آپ کو strengthen کرنا پڑتا ہے
ایز اے ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹیبلٹی جو آپ بات کر رہے تھے وہ سخت سے سخت ہونی چاہیے. دس از دا بگیسٹ چیلنج آلسو کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے انٹرنل اس کے اوپر سختی کریں کہ ہمارے جو جونیئر اسٹاف ہے یا کسی کی شکایت آتی تو وی شوڈ ناٹ لیٹ دا بلیک شیپ ڈیفائن آر ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا سر, یو ٹاکڈ اباؤٹ ری انوینٹنگ دا ویل, اور اس کے اوپر ایک بڑا ریکرنگ ڈبیٹ ہے جو پاکستان میں چلتا ہے اباؤٹ ایکچولی ری انوینٹنگ دا ویل ان ٹرمز آف دا پولیس ڈپارٹمنٹ یا پولیس سروسز. اور وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ انٹیریئر سیکیورٹی کی یا انٹرنل سیکیورٹی کی پولیس میں ابھی تک کیپیسٹی ہی نہیں ہے, اور ہم ہمیشہ کرائسس سچویشن میں ریلائی نہیں کر سکتے, یہ کہا جاتا ہے. تو اسی لیے یو ایکچولی نیڈ ٹو ری انوینٹ دیٹ ویل, اینڈ ان دیٹ بریتھ پیپل ٹاک اباؤٹ پولیس ریفارمس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا جی اس میں آئی ہیو اے ویری کلیئر مائنڈ اباؤٹ اٹ کہ پرسیپشن کی بات ہے. پرسیپشن از چینجنگ, پرسیپشن ہیز چینجڈ. جو باتیں ہوتی تھی یہ پہلے ہوتی تھی. آپ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ایبسلیوٹلی. یو کانٹ سے کہ انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ پولیس جو ہے اس میں پرسیپشن کی بات تھی کہ چند بلیک شیپ کی وجہ سے تمام اس کے اوپر میل لائن ہو گئے. میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر پولیس نہ ہو تو نو بڈی وڈ بی سیف. ایبسلیوٹلی. آپ کو اپنے گھر کا ملازم جو ہے آپ کو اس سے خطرہ ہو, آپ روڈ کے اوپر گاڑی نہ چلا سکیں. اٹ از بیکاز آف دا پریزنس آف پولیس دیٹ ایوری بڈی فیل سیف, ایوری بڈی فیل سیکیور, اور وہ اپنی جان مال اور عزت بڑے آرام سے لے کر گھوم پھر سکتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے. پولیس ایک ایسا محکمہ ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے پولیس کو یاد کرتا ہے, ریگارڈلیس آف واٹ آر پرسیپشن از. آپ ہمارے یعنی واٹ دا جنرل پرسیپشن از کہ جی پولیس بری ہے, پولیس اچھی نہیں ہے, پولیس ٹائم پہ رسپانس نہیں کرتی. ریگارڈلیس آف دس پرسیپشن آپ اسٹل پولیس کو کال کرتے ہیں وین ایور یو آر ان ڈسٹریس. آپ کی گاڑی خراب ہے, رات کو کوئی ایشو ہے, یو ول کال دا پولیس, بیکاز پولیس کی جاب یہ ہے کہ لوگوں کو جا کے ڈسٹریس سے نکال کے لائے. جہاں تک آپ بات کریں پرسیپشن کی, پرسیپشن چینج ہو رہی ہے. لوگوں کو پولیس کی ریالٹیز کا پتہ چل رہا ہے کہ کس کنڈیشن کے اندر جو پولیس آفیسرز ہیں وہ کام کرتے ہیں. پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ جب لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے عید کی تب پولیس کی چھٹی نہیں ہوتی, بیکاز پولیس از دیئر ایٹ اے سیکورٹی ڈیوٹی ایٹ اے ماسک, دے آر ایٹ جہاں پہ سلاٹر ہاؤس, دے آر ایٹ جہاں پہ مویشی منڈی لگتی ہے. بیکاز ان کی دیکھیں, میں سب کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اف آئی ایم ناٹ ان یونیفارم اور میں بھی سوٹ پہن کے آ جاؤں تو نو بڈی وڈ ریکگنائز, بٹ اسٹل وی ہیو آر فیملیز, وی ہیو ایوری تھنگ, بٹ اسٹل نو بڈی لائکس. ہماری فیملیز کو برا لگتا ہے کہ ہم عید کرنے نہیں چاہتے, ہماری فیملیز جو ہے ناراض ہوتی ہیں کہ, بٹ اسٹل دیٹ از پارٹ آف دا جاب وی سائنڈ اپ فار. پرسیپشن آپ دیکھیں گے کہ بارش ہے تو آپ کو پولیس والا ضرور نظر آئے گا. آپ لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں, فلڈس کی ایگزامپل لیں, یو ول سی پولیس. ابھی ہر پروونس میں پولیس along with other relevant departments they are there to rescue and ان کو باقی ریہیب بھی کریں. تو یہ پرسیپشن ہے جو چینج ہونی. ہمارا میسج از نیور کلیئر. پیپل ڈو ناٹ ٹاک گڈ اباؤٹ پیپل who have done good, they only tell the bad things. Absolutely. جب آپ, میں سب کو ایگزامپل دیتا ہوں, اپنے چوکی دار کو کہو کہ نالائق ہے, نالائق ہے, وہ نالائق نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ہی از گوئنگ ٹو, یعنی ایونچولی وہ بنے گا. آپ صرف ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو غلط ہیں, اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کریں, لوگ اس چیز کے اوپر چینج ہونا شروع ہو گئے. دا پرسیپشن اباؤٹ پولیس از چینجنگ. اور یہ جو ینگ لاٹ جو آ رہا ہے پولیس سروس میں, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے آفیسرز جو CSS کر کے بھی آ رہے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ ٹیئرز آف انڈکشن جو ہے پڑھے لکھے لوگ بائی چوائس پولیس میں آ رہے ہیں. دے آر ویری کلیئر ان دیئر مائنڈ کہ ہم نے جا کے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے, ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری پرسیپشن بھی بہتر ہونا شروع ہو رہی. چلیے سر, دیٹس گریٹ. اچھا, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, بیکاز آپ نے بیچ میں بات کی کہ لوگوں کو جو پولیس ہوتی ہے اینڈ تکلیف ہوتی ہے, اور یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آل آف اس ایز پیپل شوڈ ریئلائز دیٹ دا جو لیول آف سیکریفائز سول سروینٹس اسپیشلی لائک لا انفورسز جو لوگ اٹھاتے ہیں یا جو سیکریفائز کرتے ہیں, وہ وی ڈونٹ ہیو, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے عام انسان کو, عام عوام کو. تو وی absolutely are thankful to all of you for that. لیکن آپ نے بیچ میں بات کی کہ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پولیس کو یاد کرتا ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ جب
کوئی پولیس کو یاد کرتا ہے اس کو یاد کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ اور یہ ہم سب اس پوائنٹ پہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ رہ چکے ہیں. سو مائی نیکسٹ کویسچن از اباؤٹ کمیونٹی انگیجمنٹ اینڈ پبلک پرسیپشن, جو آپ نے پبلک ریلیشنس کی بات کی. ایز somebody who is in a leadership position right now, as somebody who can make a change, what steps have you taken in terms of, because you said کہ وہ بہتر ہو رہی ہے, آپ نے اپنے تئیں یا پھر آپ کے ڈپارٹمنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا اسٹیپس ہوئے ہیں پبلک انگیجمنٹ کے لیے, کمیونٹی انگیجمنٹ کے لیے, پبلک ریلیشنس کے لیے؟ کمیونٹی پولیس آفیسرس کو میں ہمیشہ یہ بات ہی بتاتا ہوں, اور ویسے بھی, کہ ہمارا سروس ہے, سروس ٹو دا کمیونٹی ہے. کمیونٹی کے بغیر پولیس نہیں ہے. بالکل, یعنی دیٹ از رول آف تھم. کمیونٹی انگیجمنٹ کے بغیر نہ آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے, نہ آپ کو لوگوں کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. جب مسائل کا نہیں پتہ ہوتا تو آپ حل بھی نہیں نکال سکتے. لا اینڈ آرڈر ہو, سیکیورٹی سچویشن ہو, نیچرل کوئی ایشو ہو, آپ کمیونٹی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ایز اے پولیس آفیسر, وین یو ہیو جوائن دا سول سروس, یو ہیو اے لاٹ آف اسکوپ ٹو ڈیل ود دا پبلک, بیکاز یور آفس از دا موسٹ پبلک آفس. اٹس پرابیبلی لوکیٹڈ ان دا سینٹر آف دا سٹی, جہاں پہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. ہمارا انفارچونیٹ پاکستان میں یہ ہے کہ پیپل ریزورٹ ٹو دا پولیس اسٹیشن ود دا اسمالسٹ آف کمپلینٹس. آپ کا دو بھائیوں کا آپس میں ایک جھگڑا ہو گیا اوور اے پراپرٹی ایشو, یہ کیا پولیس کا کام ہے؟ بٹ دے ول کم ٹو دا پولیس اسٹیشن, کیونکہ دا اونلی ڈپارٹمنٹ دے تھنک دیٹ کین ریزالو دا ایشو از پولیس. میاں بیوی کی آپس میں نہ چاہیے, دے کم ٹو دا پولیس. لیکن وہ مطلب if it resorts to domestic violence then it is a police station. بیسک کی میں آپ کو بات, چھوٹے چھوٹے آپ کا کوئی لین دین کا مسئلہ ہے, ویجز کا مسئلہ ہے, یو کم ٹو دا پولیس کہ جی یہ بندہ میرا نہیں دے رہا. اب پولیس کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں, ایک کوگنیزیبل افینس ہوتا ہے, ایک نان کوگنیزیبل افینس ہوتا ہے. کوگنیزیبل وہ ہے جس پہ ایف آئی آر کٹتی ہے, جو آپ نے ابھی ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی. نمبر 2 از نان کاگ. نان کاگ کے لیے ہمارا میجورٹی ایپلیکیشن ہمارے پاس نان کاگ کی ہوتی ہے کہ جی میرے نیبر نے میری گاڑی کے آگے گاڑی لگا دی, میرا جو رات کی سلیپ سائیکل ہے وہ ہمسائے کے جانوروں کی وجہ سے خراب ہوئی ہوئی ہے. میں آپ کو ایکچوئل کمپلینٹس بتا رہا ہوں. 15 کے اوپر ہماری جو کالز آتی ہیں, آپ اگر سنیں گے کہ اس ہمارے ریلیٹڈ کتنی ہوتی ہے تو یو وڈ بی امیزڈ. بٹ پولیس آفیسر کی ناٹ ڈو اٹ. اس کے اوپر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا کام نہیں ہے, بیکاز دیز پیٹی ایشوز دے لیڈ ٹو بگر ایشوز. ٹھیک ہے, دے لیڈ ٹو کوگنیزیبل افینسز. وہ نیبر کا اگر گاڑی کا مسئلہ ہے تو وہ ایک دوسرے پہ ہاتھا پائی تک بھی پہنچیں گے. تو ایز پولیس آفیسر یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. Community, I was in KP, we started the alternate dispute resolution in the form of dispute resolution council, which was a success model in KP, ہر ڈسٹرکٹ میں بنی. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم کمیونٹی کو انوالو کریں لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے. جیسے جرگا ہے, پنچایت ہے, ڈیرا ہے, وہ ہم پولیس والے لوکلز کو ساتھ میں لا کے کرتے ہیں, انیبل کر کے. اسی طرح لا اینڈ آرڈر پہ کمیونٹی کے جو ایلڈرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ریلیجس ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہم اس میں کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. پھر جینڈر سینسٹیوٹیز آج کل یعنی ہائی لائٹ ہوتی ہیں, وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ کبھی اس کے اوپر فوکس نہیں تھا. جینڈر ایشوز کے اوپر ہم نے اس اسٹیپس لیے, ہم نے کمیونٹی کو انوالو کیا, ہم نے کمیونٹیز کی مدد سے ڈیسکس بنائے, لوگوں تک پہنچے تاکہ ہم ان کے ایشوز اور پرابلمس جو ہیں وہ ریزالو کر سکیں. تو a lot of scope for delivery of services to the people with the help of the people. مسکنسیپشن یہ ہے کہ کمیونٹی کی ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ صرف ریسورسز نہیں ہوتی. آپ کو لوگوں کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں, میں سب کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پولیس آفیسرز جب شہید ہوتے ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی تو کمیونٹی باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے ان دیئر فیونرلز ایز اے ٹوکن آف ریسپیکٹ. یورپ میں جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو کمیونٹی بیکمز دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس فار دا پولیس, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے سامنے آئیں گے, بیکاز پولیس اینڈ کمیونٹی یہ الگ الگ نہیں ہو سکتے. صحیح ہے سر. اور آن دس نوٹ آئی وانٹ ٹو آسک اندر کویسچن کہ یہ جو پولیس اور کمیونٹی کے بیچ میں ڈس انچانٹمنٹ ہے, ایک پبلک ریلیشنس کا گیپ ہے, ہاؤ آر وی ٹرائنگ ٹو برج دیٹ ان دا پولیس سروسز آف پاکستان؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں military services میں we have initiatives like ISPR etc that do that fill that gap, do that role. پولیس اس چیز کو کس طرح سے آنسر کریے, بیکاز دیر از اے گیپ کمیونٹی کی اور پولیس کے بیچ میں گیپ تو ایگزسٹ کرتا ہے پبلک ریلیشن کا, وہ کس طرح سے ایڈریس ہو رہا ہے؟ ہمیشہ سے چیزوں کے اوپر کام کیا گیا
سب سے پہلا ایشو ہوتا ہے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا. ہم ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں کام کرنے تو وی آلویز آئیڈینٹیفائی دا پرابلم, دین اس کا ہم سلوشن لے کے آتے ہیں کہ گیپ ہے, گیپ کو کیسے فل. کمیونٹی کے ڈفرینٹ پورشنس ہیں, سیگمنٹس ہیں, اس میں مائنورٹیز ہوتی ہیں, اس میں جینڈرز ہوتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں, سب کے ساتھ ہم کرتے ہیں. پھر ہمارا جو PR ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. آج کل سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جتنے سول سرونٹس ہیں دے آر مور ایکٹیولی انوالوڈ آن دا سوشل میڈیا جسٹ فار انگیجمنٹس. No civil servant would love to sacrifice his personal time, but they do for they engage the public, they respond to the public so that they can be a facilitation to the public, because اس public کی وجہ سے ہم لوگوں کا کام ہے اور انہی کے لیے ہم لوگ سروس میں آتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اینڈ یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ نقطہ ریز ہوتا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, کس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایک ایج اولڈ پرابلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اینڈ یو آر رائٹ وین یو سے کہ perception change ho raha hai, because that's what I have seen on social media as well. But I think that is because of the use of social media in policing یا in civil services as the whole. اب ہم ٹیکنالوجی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. آپ نے اپنی لیڈرشپ میں یا آپ کے ہوتے ہوئے کس طرح سے آپ نے دیکھا ٹیکنالوجی انکارپوریٹڈ؟ بیکاز سول سروسز کے اوپر ایک بہت بڑا کرٹیسزم یہ آتا ہے کہ ایک بڑا پٹواری نظام ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کیا جا رہا ابھی تک, فائلوں کے اوپر چلتے ہیں, اور وہ جو ہے سمجھیں کولونیل ایک فریم ورک ہے انفراسٹرکچرل جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے. ہاؤ ہیو یو سین دیٹ چینج ان دا لاسٹ 10 years or so that you have been in the police service? ہمارا جی پولیسنگ جو ہے اس کو اگر میں جول ڈاؤن کروں انٹو پوائنٹس تو ہمارا میجر کام جو ہے دیٹ از انویسٹیگیشن. Then comes law and order, then comes security duties. Investigation is a skill. So is law and order management, so is security. تو police service is a skilled oriented job. جو ہم شروع میں ٹریننگ کی بات کر رہے تھے, ہماری اسپیشلائزڈ ٹریننگ از ریگرس. اس میں فزیکل پورشن ہوتا ہے, مینٹل پورشن ہوتا ہے, ہمیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ بتائی جاتی ہیں. اسکل ہمیشہ ایوالو کرتا ہے ود پیسج آف نیو تھنگس. ایک چور انوویشن پہ جا رہا ہے اور پولیس نہیں جا رہی تو اٹ از ناٹ پاسبل. پولیس یا اسٹیٹ ول آلویز ہیو دا اپر ہینڈ سو دیٹ نو بڈی کین اسے نکل نہ سکے. تو ٹیکنالوجی کا یوزیج ان پولیسنگ پرابیبلی سب سے زیادہ ہے. ہمارا سیف سٹی پروجیکٹس کو دیکھ لیں آل اوور پاکستان, ہمارا انویسٹیگیشن کے اندر جو ڈیٹا بینکس ہیں ان کو دیکھ لیں, ہمارا کار تھیفٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا بینکس, جو پلاٹنگ, جو پلاننگ, سب کچھ از ڈیجیٹل. سوشل میڈیا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک دیٹ از جسٹ ون پارٹ آف آر پبلک PR ہوتی ہے ہماری, بٹ ہمارا اسکل جو ہے اٹ از ایسوسیٹیڈ ود ٹیکنالوجی. آج کل چیزیں سائبر اسپیس میں ہیں, سائبر اسکل جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایز پولیس آفیسرز ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے تمام آفیسرز کو وہ والی ٹریننگس بھی کرائیں کہ ان کو پتہ ہو کہ واٹ این آن لائن فراڈ از, اس کے لیے کیا قانون ہے, اس کے لیے کس طرح جاتے ہیں. تو یہ سب ٹیک بیسڈ چیزیں ہیں. وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ تھانے میں جائیں اور تفتیش جو ہے وہ ابھی بھی کوئی بندہ جا کے پیروں کا فٹ پرنٹ دیکھ کے بتائے. دیٹس ناٹ ہیپننگ. آج کل ایوری تھنگ از آن گیجٹس. That is refreshing to hear. اب ہم تھوڑا بات کریں گے آپ کے کرنٹ رول کے حوالے سے ایز SSP ITP in the ITP. ایک سوال جو ہم لوگ ابھی ہم آپ کے آنے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے, اٹ واز کہ a lot of times people confuse the jurisdiction of the traffic police. Traffic police, so as somebody who is there right now, آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل میں jurisdiction ہے کیا ٹریفک پولیس کی؟ Is it community policing? Is it security policing? What is it? یہ ٹریفک مینجمنٹ صرف. میں اس سے پہلے میں I've written this down. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ پیپل آر ایسپائرنٹس فار پولیس سروس کہ پولیس میں آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جا سکتے ہیں. ٹریفک از ون آف دیم, موٹر وے, district police, you can go into FIA, you can go into intelligence bureau, you can go into railway police, you can go into frontier constabulary. There are different departments, different provincial police, CTDs, investigations. آپ کسی بھی جگہ you can get posted. تو scope of work جو ہے وہ according to skill آپ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کا skill بھی develop کر سکتے ہیں. Traffic police basically it is meant to regulate the traffic. Number one, enforce traffic laws
اینڈ سب سے امپورٹنٹلی فار پبلک سیفٹی. اب پبلک سیفٹی پہ کوشچن مارک کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پیپل ڈونٹ نو کہ جی پبلک سیفٹی کیا ہے. ایک بندے کو اگر ہیلمٹ نہ پہننے پہ ٹکٹ ایشو ہوا ہے تو اس کا ٹریفک والے کو کوئی فائدہ نہیں. بالکل. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. اس کا فائدہ اس بندے کو ہے کہ نیکسٹ ٹائم وین ایور ہی, بے شک ہمیں وہ برا بھلا ضرور کہے کہ جی ٹریفک مجھے چھوڑے گی نہیں یا چلان کرے گی, بٹ ایونچولی ان دا لانگ رن اٹ از ہز لائف وچ وی آر پروٹیکٹنگ. جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جان مال اور عزت, تو وہ بھی ٹریفک پولیس اسی طریقے سے کرتی ہے لوگوں کی سیفٹی کے لیے. اس کے اوپر ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر انفورسمنٹس کرتے ہیں. لوگوں کو برا لگتا ہے, لوگ ہم سے آ کے بحث کرتے ہیں. میں سب کو یہ بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنلی آپ کبھی ٹریول کریں, یو کانٹ آرگیو ود دا پولیس آفیسر. بالکل. آپ نے غلطی کی ہے, دیر از اے کورٹ آف لا. آپ جا کے وہاں پہ آرگیو کریں. آپ کو غلط ٹکٹ ملا, یو کین کنٹیسٹ اٹ, ناٹ آن دا اسپاٹ. ہاں جی. ہم ایز اے معاشرہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے, بالکل بھی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی اور میرا ٹکٹ ہو رہا ہے تو میں اس ٹریفک آفیسر کو اٹھ کے کہوں گا کہ اس نے بھی تو نہیں پہنی ہوئی. ہاں جی. رادر دین کہ میں جواب دہ ہوں کہ میں اپنا کروں. تو ٹریفک پولیس جو ہے بیسکلی کسی ڈسٹرکٹ کی بھی ہو, وہ اس ڈسٹرکٹ کے کلچر کو انفورس کرتی ہے. ہر ڈسٹرکٹ کا, ہر شہر کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. جیسے اسلام آباد کا ایک ٹریفک کلچر ہے. ہر بندہ جو یہاں پہ آتا ہے, کوئی پنجاب سے آ رہا ہے, کے پی سے آ رہا ہے, کشمیر سے آ رہا ہے, گلگت سے آ رہا ہے, وہ اپنا ٹریفک کلچر ساتھ لے کے آ رہا ہے. اسلام آباد کے اندر ہم اسلام آباد کا ٹریفک کلچر جو ہے اس کو انفورس کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی شہر میں ہیلمٹ پہننا جو ہے اس کو برا نہ سمجھا جاتا ہو, یا سیٹ بیلٹ لگا کے گاڑی چلانا برا نہ, بٹ ان اسلام آباد اٹ از انمیجنیبل. اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم انشور کریں کہ ہم اسلام آباد ٹریفک کلچر جو ہے اس کو ان پلیس رکھیں تاکہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو سیکیور کر سکیں. پرفیکٹ. اچھا سر, اس سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے. یو ٹاکڈ اباؤٹ دا واٹ اباؤٹزم دیٹ پیپل انڈلج ان وین دے آر اکیوزڈ آف سم تھنگ بائی دا ٹریفک پولیس. اور اس کے اوپر ایک بڑا ایک اسٹڈی ہے بائی دا اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ دیٹ از ریسنٹلی کم انٹو لائٹ. اٹس اباؤٹ ٹریفک مینجمنٹ ان پاکستان اینڈ ٹاکس اباؤٹ ہاؤ ریسورس ایلوکیشن ان اسلام آباد in the traffic police department, and this is not just Islamabad's problem, this is countrywide as well, کہ the number of officers that they have proposed is almost 300% more than the current number of not just officers, the personnel in the traffic police that's currently employed. Everybody is an officer. Yeah, definitely. So آپ کے خیال میں ہاؤ ٹرو از دیٹ اینڈ ہاؤ بگ آف اے پرابلم دیٹ از ریسورس ایلوکیشن جو ہے ٹورڈز ناٹ جسٹ ٹریفک پولیس, باقی پولیسنگ میں بھی؟ میں نے بیکاز آئی ہیو سروڈ ان ڈفرینٹ پروونسز, ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں بھی میں نے کام کیا. ہر آرگنائزیشن از انڈر ریسورسڈ. مائی جاب ایز اے مینیجر از ٹو یوٹیلائز دوز ریسورسز ٹو ڈیلیور. ہر جگہ یہی ہے. پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی ایسے ہی ہوگا, پبلک سیٹ اپ میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ آپ یو ول بی انڈر ریسورسڈ. آپ کو اگر ایک ٹیم مل جائے تو پھر یو ڈونٹ ریکوائر مینیجرز لائک اس, پھر تو ٹیم نے کام کرنا ہے. تو دیٹ از واٹ وی آر اباؤٹ کہ ایز اے مینیجر آپ اس چیز کو کیسے کرتے ہو. جس ریسرچ کی آپ بات کریں, آئی واز پارٹ آف دیٹ اسٹڈی آلسو وین اٹ واز کیریڈ آؤٹ. آئی واز پوسٹڈ ہیئر. اس کے بعد جب وہ پریزنٹ ہوئی, آئی واز آلسو دیئر. دے ٹاکڈ اباؤٹ پاپولیشن گروتھ. They talked about the number of cars that are entering Islamabad, the number of cars that are entering Islamabad on the weekends. اسی طرح کے ہائی رائز بلڈنگس بن گئیں اور وہ ساری چیزیں. آئی بلیو کہ بالکل ریسورسز کم ہیں, زیادہ ہوں گے ود دا پیسج آف ٹائم ہوں گے, بٹ ہم ان ریسورسز کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو مینیج دا ٹریفک فلو آف اسلام آباد. اب اسلام آباد از اے پراپرلی بلڈ سٹی. روڈز نیٹورک جو ہے اس کا ایک آرگنائزڈ ہے, اس کو مینجمنٹ کا صرف ایشو تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان منیمم ریسورسز میں اس کی کیسے اس کو بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے سر, پرفیکٹ. آئی ایم شیور دس ہیز بین این انلائٹنگ کانورسیشن فار ایوری بڈی ہو واز واچنگ, ناٹ جسٹ me, and I hope all of you enjoyed it as much as I did. Sir, we thank you so much for your service and your time. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ہم پھر ملاقات کریں گے اسی پوڈ کاسٹ میں ود اے نیو گیسٹ ود نیو انلائٹنمنٹس. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.